السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد، اسٹوڈنٹ آف دارالعلوم وقف دیوبند۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم وقف دیوبند کے ڈپارٹمنٹ منتقل نکال اور دوبارہ لکھنے کے محنت سے فیمنزم کے مدعے پر چرچا ہونے جا رہی ہے۔ آج کے ہماری اس سبھا کے آیوجک ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی کے ہم بہت بہت آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پروگرام آیوجن کرنے کی توفیق دی اور ہمیں یہ پروگرام آیوجن کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم فیمنزم کے مدعے پر چرچا کرنے جا رہے ہیں اور اس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے فیمنزم کے ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر مختصر طور پر تذکرہ کرنا مناسب ہے۔ جہاں تک بات ہے فیمنزم کے ڈیفینیشن کی، تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ڈیفینیشن کہتے ہیں کہ تمام کے لیے ایک ہی رائٹس ہو، یعنی جتنے حقوق مردوں کو دیے جاتے ہیں اتنے ہی عورتوں کو دیے جائے۔ آج کل جس سوسائٹی اور جس ایریا میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہاں ایک پریکٹیکلی نظام ہوتا ہے، ایک سماجی نظام ہوتا ہے، ایک معاشی نظام ہوتا ہے، وہاں اخلاقیات ہوتے ہیں، ایک کلچر ہوتا ہے۔ تو اس سوسائٹی اور اس سماج میں ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو پریکٹیکلی بھی مردوں کی طرح حقوق دے، سماجی طور پر بھی مردوں کی طرح حقوق دے، تعلیمی طور پر بھی مردوں کی طرح حقوق دے۔ ان کو اپریس نہ کیا جائے، نہ ریلیجیسلی اپریس کیا جائے، نہ تعلیمی طور پر اپریس کیا جائے، بلکہ معاشرے میں برابری کے حقوق کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا پورا ادا کیا جائے۔ اور اگر ہم فیمنزم کے ریزن پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر یہ فیمنزم کا آغاز ہوا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہے یعنی جو عورت ہے اس کو سوشلی جو اس کے حقوق ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے، اس کے جو پراپرٹی حق ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے۔ جیسا کہ فرانس میں دیکھا گیا عورت پر لازم تھا کہ جو مرد کہے وہ اس کی تمام طرح کی باتوں کو مانے۔ اسی طرح امریکہ اور دیگر کنٹریز میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں عورتوں کو ووٹنگ کرنے کا اور اس کے علاوہ پراپرٹی کے مالک ہونے کا اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو عورت کو حقوق دیے تھے، یورپین کنٹرین نے آنے کے بعد وہ حقوق عورتوں کے سلب کر لیے تھے۔ جو فیمنزم کا آغاز ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو اسلام نے حقوق دیے تھے وہ اکثر عورتوں کو حقوق دیے جائے، لیکن پھر اس کے بعد فیمنزم میں کچھ ایسے مطالبات کیے گئے جو اسلام کی روح سے سراسر ناانصافی ہے اور اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو فیمنزم کا تاریخی پس منظر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے 1980 میں ایک خاتون ہیبرٹائن اوکلٹ نامی ایک خاتون نے استعمال کیا، جس کے ذریعے انہوں نے دیگر خواتین کو اس بات پر ابھارا کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے کنٹریز میں فیمنزم کے عنوان کے متعلق اور فیمنزم کی بات اٹھنے لگی اور اس کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ہی فیمنزم کا جو پہلا دور ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا، اور یہ 19ویں صدی سے لے کر 1960 تک کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کے بہت سے حقوق کے متعلق بات ہوئی، عورتوں کی ووٹنگ کے متعلق بات ہوئی، ان کی جو پراپرٹی ملکیت ہے اس کے متعلق بات ہوئی، جو اس کا میرج حق ہے اس کے متعلق بات ہوئی، یعنی عورت کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ جو نکاح ہے وہ اسے نکاح کو ریجیکٹ بھی کر سکے، ایکسیپٹ بھی کر سکے۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی کے آخر میں جو اس کے جنسی طور پر اسے ہراساں کیا جاتا تھا، وہ جو اس کے حقوق تھے اس کے متعلق بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 1960 سے لے کر 1980 تک کا وقت کہلاتا ہے۔ اس دور میں جو یہ فیمنزم ہے یہ لبریشن مومنٹ کی طرف بڑھ چکا تھا، یعنی عورتوں کے جو بہت سے حقوق ہیں وہ انہیں حاصل ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی عورتوں کو بہت سے حقوق ملنے باقی تھے۔ اس لیے یہ دوسرا دور شروع ہوا تاکہ جو بقیہ دوسرے عورتوں کے حقوق ہیں وہ بھی اسے حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد
21वीं सदी का तीसरा दौर कहलाता है, लेकिन बाद लोग इसे चौथा दौर भी मानते हैं। ये आजकल हमारे सामने है। आज भी तरह तरह के फेमिनिज्म की तरह से मुतालबात हो रहे हैं, और अब तो यहां तक के मुतालबात किए जा रहे हैं कि औरत पर शादी लाजिम नहीं होनी चाहिए। औरत पर शादी बिल्कुल लाजिम नहीं होनी चाहिए। औरत जिस तरह चाहे और जिसके साथ चाहे अपनी जिंदगी गुजारे, और इसी के साथ साथ उसे तलाक का भी हक होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर, फेमिनिज्म के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले मैं अपने असातिज़े किराम का और अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें वेलकम करता हूं। तो आइए अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान जो फेमिनिज्म के फेवर में हैं, जनाब असजद साहब, हम आपका इस टीवी डिबेट में शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जनाब मौलाना महमूद साहब, ये एंटी फेमिनिज्म के फेवर में हैं। सर, हम आपका भी इस टीवी डिबेट में शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब मौलाना गुफरान साहब, ये इस्लाम के फेवर में हैं। ये बतलाएंगे कि इस्लाम ने फेमिनिज्म को कहां तक दुरुस्त माना है। सर, हम आपका भी इस टीवी डिबेट में शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं फेमिनिस्ट से सवाल करता हूं कि सर, आप ये बतलाइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि औरतों को मर्दों की तरह हुकूक मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस टीवी डिबेट में इनवाइट किया और ऑडियंस के सामने अपना नजरिया रखने का एक मौका अदा किया। यू आर वेलकम। देखिए, इंसानी समाज में मेल और फीमेल के दरमियान सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से इक्वल राइट्स मैन है, इसी तरीके से इक्वल राइट्स वीमेन होना चाहिए। यानी मुआशरे में जितने हुकूक मर्दों के हैं, उतने ही हुकूक औरतों के भी होने चाहिए। लेकिन इंसानों की बनाई हुई सोसाइटी के अंदर औरतों पर जुल्म किया जा रहा है। उनके जो हुकूक है वो हुकूक उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से औरतें पीछे हटती चली जा रही है और मर्द हजरात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसमें आजकल औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, उनके जो हुकूक है वो हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके वो कौन कौन से हुकूक है कि जो औरतों को नहीं दिए जा रहे हैं। फेमिनिज्म के वो कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से मुतालबात है जो वो औरतों के मुतालिक उठाना चाहते हैं। सर देखिए, समाज में जब कोई पसंद पैदा होता है तो समाज उसे गुलाम बना देता है। इब्तिदाई तरह से खेलने के लिए गुड़िया दिया जाता है, पहनने के लिए पिंक कलर का कपड़ा दिया जाता है, और उसे दिमाग के अंदर के बाद बैठाई जाती है कि तुम्हें हल्का काम करना है, घर का काम काज करना है। इसके बिलमुकाबिल मर्दों के लिए कहा जाता है कि ये जेट उड़ा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, जंगों में शिरकत कर सकते हैं, इसी तरह दीगर चीजें। गोया के सोसाइटी ने औरतों को दूसरा रैंक दे रखा है और मर्दों को फर्स्ट रैंक दे रखा है। जी सर, ठीक है सर, मैं भी आपके पास आऊंगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो औरतों पर जुल्म किए जा रहा है, उन पर हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, वो उनके पैदाइश के बाद से ही सल्ब किए जा रहे हैं। जनाब महमूद साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी हमारे फेमिनिस्ट मेहमान कह रहे थे कि आजकल समाज में औरतों पर शुरू ही से जुल्म किया जा रहा है, इसी वजह से उन्हें बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। First of all, I would like to say thanks to you. You invited to attend this program. It's my big opportunity and it's my pleasure. You are thank. सर, फेमिनिज्म के सिलसिले में मेरा ओपिनियन, मेरा नजरिया और मेरा मौक़िफ़ ये है कि फेमिनिज्म में वीमेन को, औरत को इक्वल राइट्स न मिलकर इनक्वालिटी जस्टिस मिलनी चाहिए। यानी मैं इस बात के फेवर में हूँ कि औरतों को मर्दों के मुसावी हुकूक नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनको इनक्वालिटी जस्टिस मिलनी चाहिए। यानी औरत की जो टैलेंट है और वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो फिजिकली जिन जिन कामों के लिए कंफर्ट है, अवेलेबल और तैयार है और वो कुदरत रखती हो, उन चीज़ों के हिसाब से जो उसका डिमांड है, जो उनके राइट्स है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उनके हिसाब से उनको हुकूक मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस बात को मान लें कि इनको भी इक्वल राइट दे दी जाए, तो फिर जो
مساوی حقوق کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، پھر مسئلہ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہے، بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر فیمنزم والے لوگ اسی فیمنزم کے نعرے کو آڑ ملا کر مردوں سے نفرت بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عورتوں کی صلاحیت، جو عورتوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے، تو انہیں اسی کے اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے. تو جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اور اگر نیچر پر اگر ہم یہ کہیں گے کہ نیچر کو دونوں فطرت کو برابر لا کر کھڑا کریں گے تو پھر اس سے پورا نظام خراب ہوگا، پوری فیملی سسٹم خراب ہوگی، سماج سوسائٹی سب خراب ہوگی. تو اسی لیے ہم اس بات کے فیور میں ہیں کہ عورت کو جو ہے ویمن کو انکوالٹی جسٹس ہونی چاہیے، ایکول جسٹس نہیں ہونی چاہیے. جو تو سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عورتوں کو ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر حقوق دینے چاہیے؟ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، فطری طور پر دونوں کے اس میں بہت سارا بہت ڈفرینٹ ہے، بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہے. اگر ہم دونوں کو ایک چیز میں، ایک کام کے لیے، ایک بیک گراؤنڈ میں، ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے تو پھر انسانیت اور سماج سوسائٹی جو ایک فیملی سسٹم ہے، جو ایک نظام ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اور پھر اگر آپ ہم دیکھیں تو پھر اس سے جو بچوں کی جو مطلب اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی تربیت ہے اور دیگر جو امور ہے، ان تمام چیزوں پر پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. ہر کوئی سیلفش ہو جائیں گے، خود غرضی میں مبتلا ہوں گے اور ہر کسی کا ڈیسیزن خود مختاری کی بنیاد پر اپنے اوپر ہوگا. تو پھر کوئی کسی کو محتاج نہیں ہوگا اور اس سے پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت ان دونوں میں دونوں کی جنسیت الگ الگ ہے اور ان کی ذمہ داری بھی الگ الگ ہے، اسی لیے انہیں اسی کے اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے سر، میں ابھی 2-3 منٹ کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. جناب مولانا غفران صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ فیمنزم ہے، فیمنزم کے متعلق اسلام کا کیا تصور ہے؟ اسلام نے کہاں تک فیمنزم کو قبول کیا ہے اور عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت سے پروگرام میں العلم کے مابین ایک نہایت ہی حساس موضوع یعنی حقوق نسواں پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا. جی شکریہ. اسلام کی جہاں تک بات ہے، اسلام کا نظریہ اس سلسلے میں یعنی فیمنزم کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اسلامی نظام اور اس فیمنزم کے بارے میں جس کا آج یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، تو ان دونوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جو فیمنزم کا نعرہ اس وقت لگا اسلام کے خلاف نہیں لگا، بلکہ ان ممالک کے خلاف یہ نعرہ لگایا گیا، ان ممالک کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی جو لوگ عورتوں کو حقوق نہیں دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر امریکہ ہے، یورپ ہے، ان ممالک کے اندر عورتوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، اس لیے آواز اٹھائی گئی تھی. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس فیمنزم کا وجود عمل میں آیا ہے. مزید یہ کہ فیمنزم جب اس کے اندر کارگر ہو گیا تو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ حق کا طلبگار ہو گیا، زیادہ حق کا متلاشی ہو گیا، پھر اس کے اندر کچھ شدت برتنے لگا. لیکن اب اس کے بعد جو ہے اسلام اس فیمنزم کا قائل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اسلام کے متعلق تو اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام قدرتی اور فطری طور پر جس کے جو حقوق ہے، مرد کے جو حقوق ہے انہیں دیا گیا اور عورتوں کے جو حقوق ہے انہیں دیا گیا. قرآن کریم دیکھیں. ٹھیک ہے سر، یعنی آپ ایک منٹ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اسلام نے مرد و عورت کو برابری کے حقوق دیے ہیں، لیکن سر بہت سارے ایسے مسائل ہیں آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، جیسا کہ وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت کے مسئلے میں اسلام مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آدھا حصہ دیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیے، ابھی ایک آیت کریمہ تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ مرد کو کسی عورت پر فضیلت دی گئی، بلکہ دونوں کو ایک زمرے میں رکھا گیا. لیکن جب ضرورت آئی ایک فیملی نظام قائم کرنے کی، ایک فیملی سسٹم قائم کرنے کی، تو حکم ہوا الرجال قوامون علی النساء. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داری، گھریلو اخراجات یا باہر کے اخراجات جو کچھ بے مرد کے ذمہ ہیں، جب عورت کی بات آئی، ان کی فضیلت کی، ان کی عزت کی، تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کس کی خدمت کروں، تو فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. 3 مرتبہ اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ ابتدائی طور پر تو اسلام نے برابری کا حکم دیا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی کم ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو حقوق بھی زیادہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، 1-2 منٹ کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جناب اسجد صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کو آڑ بنا کر مردوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بڑا ہو کر کہیں اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے۔ تو یہ تو فیمنزم کی آڑ میں رہ کر مردوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، پھر یہ فیمنزم درست کیسے ہے؟ سر میں اس نظریے کی متفق نہیں ہوں، کیونکہ فیمنزم اس نظریے کے خلاف ہے۔ اگر کسی ایک نے غلطی کی تو اس کی وجہ سے پوری تنظیم پر انگلی اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ میں اس کے خلاف آپ پر ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ سماج اور سوسائٹی نے اس پر اتنا مینٹلی ٹارچر کیوں کیا جس کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے اور انفرادی واقعے سے ہم پوری تنظیم کو اور پوری تحریک کو بدنام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے سر۔ جناب محمود صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں جینڈر پے گیپ ہو رہا ہے، یعنی جنسیت کی بنیاد پر تنخواہ دینے میں 2 نظریے قائم کیے جا رہے ہیں۔ آج کل آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ مردوں کو بڑی بڑی سیلریاں دی جاتی ہے اور عورتوں کو اس کے مقابلے میں بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ جینڈر پے گیپ کے سلسلے میں، یعنی جنسیت کی بنیاد پر 2 نظریے سے کام لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ اصل میں جنسیت کی بنیاد پر نہیں، پوزیشن اور رسپانسبلٹیز کے حساب سے 2 نظریے سے کام لیا جا رہا ہے، اور لیول کے حساب سے 2 نظریے سے کام لیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ رہی بات جیسا آپ نے کہا کہ عورتوں کو ان کی سیلریز کیوں کم دی جا رہی، تنخواہیں ان کی کیوں کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اسباب پر اگر غور کریں گے تو ان کے بہت سارے اسباب نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہے عورتوں کے سلسلے میں سب سے پہلا بڑا جو مسئلہ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ فزیکلی طور پر عورت ان کاموں کے لیے کمفرٹ اور مطلب ان کاموں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی ہے، وہ قادر نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے جو مرد کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کنسٹرکشن، عمارت تعمیراتی کام ہے، بڑے بڑے جو کام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل میں بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں اور بڑے بڑے مناصب پر قائدانہ جو حکمرانی اب تک کی وہ زیادہ تر اور مردوں کا اس میں حصہ ہے۔ تو سر جن کی پوزیشن جیسی ہوگی وہ اسی لیول کا ہوگا اور وہ اپنی لائف میں گرو کرے گا، ان کی ترقی ویسی ہوگی تو ان کی سیلری بھی ویسی ہوگی اور ان کو اسی نظریے سے اور اسی نظریے سے دیکھا جائے گا۔ دوسری بات کہ عورتوں کی تعلیم، دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی ایک بہت مین ریزن یہ ہے کہ ان کی تعلیم شروع سے ہی بہت کم، ان کی تعلیمی ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت شروع سے ہی بہت کم رہی، اور ان کی تعلیمی انحطاط کی وجہ سے عورت اپنے بلبوتے پر اس لیول تک نہیں پہنچ پائی ہے جہاں ان کو ان کے مطلب مردوں کے برابر سیلری ملے۔ مثال کے طور پر یہ عورت ایک منٹ سر، جو عورت پیچھے رہی ہے، جی سر، عورت پیچھے تو صرف اس لیے رہی ہے کہ جب آپ نے اسے تعلیم آگے ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کا جب آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ سر نہیں، یہ تو فیمنزم والے کہیں گے نا، جو فیمنزم کے آڑ میں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہ ہی رہے ہیں کہ عورتیں آگے بڑھیں۔ جی سر یہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اس میں بھی سوچنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کمپنی میں جب ویمن جوائن کرتی ہے یا اپلائی کرتی ہے جاب کے لیے تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے اس بیسک پر کہ ان کی پریگنینسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ان کو پیریڈز ماہواری کا مسئلہ آ سکتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں عورتوں کے ساتھ انہوں نے بھی دوہرا رویہ اختیار کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کہیں پر بھی برابری کی سیلری ملی نہیں ہے، چاہے آپ امریکہ ڈاٹا اٹھا، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ عورت خود آگے بڑھ کر وہ پوری سیلری حاصل کرے، وہ پوزیشن حاصل کرے جہاں ان کو جو ان کا حق ہے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں وہی کمفرٹ ہوتی ہے، وہی جوائن کرتی ہے جہاں جو چھوٹے موٹے کام ہوں، جیسے یہ اسسٹنٹ کا کام کر لیتی ہے، سر ایک منٹ، جیسے یہ اسسٹنٹ کا کام کر لیتی ہے، جیسے یہ ایسی جگہوں پر بڑے بڑے شاپ میں یہ ڈسکس اور ڈیل کرانے کے لیے ہو جاتی ہے یا کسٹمر کا آرڈر لینے کے لیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ اوپن کلب انڈسٹری میں کام کرتی ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے لیے کمزور اس معنی کر ہوتی ہے سر کہ وہ نیچرلی وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر فزیکلی کچھ کمزوری ہے جس کی بنیاد پر وہ ہر وہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر اگر وہ گرو کرنا چاہے تو گرو کر سکتی ہے، لیکن چونکہ ایسا زیادہ ہوا نہیں ہے تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 نظریے سے کام لینا نہیں ہے، گویا کہ یہ 2 مطلب وہ دونوں کی پوزیشن الگ الگ ہے
اور اگر کمزور ایک ہوتی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے جو جاب سے پسند کرتی ہے وہی کرتی ہے جو اس کے لیے آسان ہے. لیکن یہ وہی سر تھوڑی دیر کے بعد ابھی میں آپ کے پاس آؤں گا. سر اب ان کی بات پر مجھے اعتراض ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سماج نے کہیں نہ کہیں عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہے، کیونکہ شروع ہی میں ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اگر سماج انہیں تعلیمی، سیاسی، معاشرتی یا اخلاقی اعتبار سے وہی حقوق دیتے جو مردوں کو دیے گئے ہیں تو ضرور عورتیں بھی وہاں پہنچ کر وہ کام کرتی جو ابھی مردیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کو یہ حقوق نہ دیے جانے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. فیمنسٹ کی طرف سے آپ کا سوال ہو رہا ہے. سر میں یہ کہوں گا کہ سماج میں صرف ہم آتے ہیں یا یہ بھی آتے ہیں؟ ان کی آنکھیں اتنی دیر بعد کیوں کھلی؟ ان کو نیند سے بیدار ہونے کا اتنی دیر بعد کیوں موقع ملا؟ یہ پہلے ہی یہ سوال کیوں اٹھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سر، یہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگ ایک فیمنزم کے نام پر سب سے کلیئرٹی بات تو یہ ہے، سب سے صاف بات یہ ہے کہ یہ مردوں سے ان کو الگ کرنا چاہ رہے. بھڑکاؤ ایک مطلب نظریہ ہے، ایک تشددانہ نظریہ ہے کہ مطلب تم مرد کے محتاج کسی بھی معاملے میں نہیں ہو، حتیٰ کہ تم شادی اور دیگر چیزوں میں بھی نہیں ہو. میں تو یہ خود چاہ رہا ہوں کہ سر آؤں گا. جناب غفران صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام برابری کی بات کرتا ہے، اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں، مذہبی اسلام میں عورت کو گھر میں کیوں قید کر کے رکھا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اسلام قید نہیں کرتا ہے. نہیں سر، قید کر رکھا ہے نا. وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، سبزی نہیں خرید سکتی ہے، بازار میں نہیں جا سکتی ہے. اگر جاتی بھی ہے تو صرف برقع اوڑھ کے جاتی ہے. یہ قید ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ یہ قید ہو کر دیا؟ قید ہی تو ہے سر. سر سنیے، پہلے بات سن جی بتلائیے. کہ ایک ہوتا ہے مساوات، ایک عادل ہے. اسلام نے عادل کو ترجیح زیادہ دی ہے بمقابل مساوات کے. مساوات اور عدل اگر دونوں اصطلاح کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مساوات کا مطلب اگر آپ کو ایک روٹی کی ضرورت اور آپ کی وائف جو اسے بھی ایک روٹی کی ضرورت ہے، دونوں کو ایک ایک دے دیا جائے. اور عدل کا تقاضا آپ کو 2 کی ضرورت ہے اور آپ کی وائف کو 1 کی ضرورت ہے تو انہیں 1 دیا جائے اور آپ کو 2 دیا جائے. تو یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں، یعنی عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، ہم نے نہیں ایسا کبھی مقید کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، جس میدان میں بھی ہو، گھریلو ہو یا معاشرتی نظام ہو، ہر جگہ ان کو جانے کا کلی اختیار ہے. لیکن انہی کی حفاظت کے لیے، انہی کی سیفٹی کے لیے انہیں کہا گیا کہ حدود میں رہ کر، پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر جائے تاکہ ان کی عزت اور ناموس محفوظ رہ سکے، تاکہ انہیں دقت نہ ہو. تو اسے مقید نہیں کیا گیا، اسے مقید نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن ہم اسلام میں ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اہل اسلام یہ لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کم عقل والی ہے، جیسا کہ آپ حضرات اپنی اصطلاح کے مطابق اسے ناقصات العقل کہتے ہیں. جبکہ ہم سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورت بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہی ہے، پھر بھی اس پر یہ کیوں الزام ہے عورت پر؟ سر یہ آپ کا ایک سوال بہت بہتر آپ نے سوال کیا. جی شاید باقی اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ خلجان ہوگا کہ ناقصات العقل کیوں کہتے ہیں. تو ناقصات العقل کو آپ یوں سمجھیں کہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ اس کے اندر تشدد برتا اور شدت سے کام لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام بہت زیادہ عورتوں کو کم عقل، نافہم کہتے اور بیوقوف سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں، بلکہ ناقصات العقل ایک شریعت کے اندر ایک اصطلاح ہے اور حدیث کے پس منظر میں آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہن ناقصات عقل و دین. تو وہ کیا ہے؟ عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ناقص ہے. عقل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گواہی یعنی عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوا کرتی 50% ہوا کرتی ہے. اور دین کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہے، یعنی اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے بمقابل مرد کے. مرد پورے مہینہ عبادت کرتے ہیں مرد، لیکن عورت جو ہے کسی آزار شرعیہ کی بنیاد پر پوری عبادت نہیں کر پاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ ناقصات عقل و دین. ورنہ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ناقصات عقل و دین؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر، آپ صحابیات کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست آتی ہے، ہم نے ان سے شریعت لیا ہے، بہت ساری چیزیں ان سے ہی محفوظ ہے. ہم نے کب منع کیا ہے؟ اب یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے مولانا اکرم ندوی صاحب کی الوفاء باسماء النساء کے نام سے. اس میں محدثہ کا تذکرہ، انگنت محدثہ ہے. ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اسے نافہم اور کم عقل نہیں کہا ہے، بلکہ زمرے میں وہاں پر اس حدیث کے پس یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام میں ناقصات العقل کہا گیا ہے، عورتوں کو کم عقل والی کہا گیا ہے، وہ
حدیث میں جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایک پس منظر کے ساتھ خاص ہے، ورنہ اسلام میں عورت اور مردوں کو برابری یعنی مساوات کے حقوق دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ اب سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ کی طرف سے یہ نعرہ لگتا ہے کہ عورت مرد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے، یعنی عورت کو مرد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل اس سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزار سکتی ہے۔ سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سر اگر یہ سوال آپ مجھ سے 100 سال پہلے کرتے تو جواب دینا مشکل تھا، کیونکہ سائنس اس دور میں اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک عورت کے مادہ منویہ کو دوسرے عورت میں منتقل کر کے بچی پیدا کی جا سکتی ہے۔ لہذا شادی کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے بچہ پیدا کرنا۔ جب بچے پیدا ہو گئے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ سر یہ آپ کی ہوائی تقریر ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ ابھی فی الحال میں اس پر عمل تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہوائی تقریر ہے جو ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے۔ ٹھیک ہے سر، سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں میل ڈومینیٹڈ ہو رہا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے میں کہ مرد ہی آگے بڑھتے کیوں نظر آ رہے ہیں، جبکہ عورتیں ہیں ان کے اندر قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پھر بھی وہ مرد سے پیچھے کیوں رہتی ہے؟ دیکھیے سر، میل ڈومینیٹڈ اور سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ یہ تو بالکل ایزیلی ہے، بالکل واضح ہے، بالکل لاجک ہے، بالکل اس میں بالکل سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے کہ مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی رسپانسبلٹیز اور وہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہ عورت کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ہر اس کام کے لیے اس کام کے لیے وہ بالکل فیصلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسک لینا وہ پسند کرتے ہیں۔ تو مرد چونکہ اتنا رسک لے کے اس لیول تک پہنچا تو ظاہر وہ آگے بڑھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی جو تعلیمی پوزیشن ہے اور ان کی جو تعلیمی ایک تاریخی ایک تعلیمی ان کا جو پس منظر ہے، یہ زیادہ عورتوں کے مقابلے میں کچھ نہ بہت اچھا رہا ہے، بہت اچھی رہی ہے تعلیمی نظام۔ تو اس کے حساب سے مرد چونکہ اپنے پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ خود محنت کر کے، ہارڈ ورکنگ کر کے وہ خود اس لیول پر پہنچے ہیں، تو وہ تو مرد آگے بڑھتے نظر آئیں گے ہی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد ہر اعتبار سے عورت سے مضبوط ہوتا ہے، تعلیمی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر، اگر ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھی مرد بھی جاہل ان پڑھ ہوتا ہے اور عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اب تو یہ بھی ہے کہ عورتیں بھی کسی لیول پہ بہت آگے ہیں، جہاں مرد ان کے پاس عورتیں انجینئر ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں عورتیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مرد ہی صرف آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ سوال ون سیکنڈ سر، یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب کہ ہر پلیٹ فارم میں، ہر لیول میں، ہر کیٹیگری کے لوگ یعنی مرد عورت بالکل ایک ہی برابری کے طور پر کام کر رہے ہوں، پھر ہم نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، پھر ہم نے اس کی سیلری کم کر دی ہو اور ان کو بالکل ہیج کے نیچ نگاہ سے دیکھا ہو۔ ایسا نہیں ہے، یہ خود عورتوں کا ان کا اپنا ان کی پرابلم ہے، ان کا خود اپنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کہ وہ ایسے بیوٹی پارلر میں جاب کرتی ہیں، وہ جہاں سیلری کم ہے، وہ ریسیپشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے جہاں صرف ان کو سورہ نمسکار اور استقبال، ویلکم، تھینک یو یہ کہنا ہوتا ہے۔ تو سر ان میں اس کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے، یا وہ کتنا اپنی لائف میں گرو کر سکتی ہے، یا آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخری سوال جناب مولانا غفران صاحب سے یہ ہے کہ ابھی فیمنسٹ کی طرف سے یہ سوال آیا ہے اور یہ بات آئی ہے، ان کا یہ نعرہ ہے کہ عورت مرد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے، جبکہ ہم معاشرے اور سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا، اور پھر اسی کے نتیجے میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو سر آپ کے لیے ہلکے طور پر یہ جو فیمنزم ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو آپ ہلکے طور پر فیمنزم کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ اولاً پہلے سوال تو یہ ہے کہ انہیں یہ ذہن میں بات کیوں آئی کہ شادی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر شادی ہو جانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے، تو ان کے مذہب میں یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد جب طلاق واقع ہوتی ہے تو نصف جائیداد یعنی آدھی جائیداد، آدھی پراپرٹی جو ہے
عورت کو دینی پڑتی ہے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پراپرٹی بچا لیں اور ایسے ہی ہم اپنی زندگی گزار کر کے دیگر ذرائع سے ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں اور جائیداد بھی بچ جائے۔ لیکن اسلام کے بارے میں جہاں تک بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ شادی ضروری ہے، شادی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں بہت ساری خرابیاں لازم آ جائے گی، فیملی سسٹم جو فیملی نظام ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر جو امن ہے وہ امن برقرار نہیں رہے گا، معاشرے کے اندر فساد ہوگا، لوگ محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ آپ یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، رپورٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ بچے جو بغیر شادی شدہ کے، بغیر شادی بیاہ کے، جو جن بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان بچے کی کوئی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچے اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھاتے تو پھر ملک کے اندر اپنی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو شادی کا سسٹم ہم ختم کر دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر جرائم اور زیادہ بڑھ جائیں گے، فسادات شروع ہو جائیں گے اور جرائم کریں گے، بہت ساری پریشانیاں لازم آئیں گی۔ اور اگر لڑکی ہے تو پھر دوسری دہائی میں جا کر کے، عمر کی دوسری دہائی میں جا کر کے وہ حاملہ ہو جائے گی اور ایسی صورت میں وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گی اور بہت ساری پریشانیاں لازم ہیں۔ اس لیے اسلام یہی کہتا ہے کہ شادی ضروری ہے، تب توازن برقرار رہے گا، ورنہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، ہم انہی باتوں پر اپنی ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے آیوجک جناب ڈاکٹر محمد شکیل صاحب اور اپنے دیگر اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔